السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ ناظرین، میں پھر سے آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ایک نیا عنوان لے کر۔ آج میرا عنوان ہے لباس کے آداب۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے لباس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں گی، اس پر عمل کرنے کی فکر کریں گی، کہنے سننے میں جو غلطی ہو اسے معاف فرمائیں گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ وہ تمہارے شرم و حیا والے جسم کے حصوں کو ڈھانکیں، اور یہ لباس تمہارے لیے خوبصورتی اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ آیت کریمہ کپڑا پہننے کے مقصد کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ پاک نے لباس کو کیوں، کس لیے انسانوں کو دیا، اور اس کے پہننے کا مقصد کیا ہے۔ لباس کسی اور جاندار کو نہیں دیا گیا تو صرف انسانوں کو۔ اللہ کا بہت بڑا اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں لباس کی نعمت سے نوازا اور دوسروں کو محروم رکھا۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ لباس اور کپڑا کا مقصد زینت اور خوبصورتی بھی ہے، اور موسم کے اثرات سے بچنا بھی ہے، جیسے سردی کے موسم میں سردی سے حفاظت، گرمی کے موسم میں گرمی سے حفاظت۔ لیکن لباس پہننے کا جو سب سے اہم اور بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جسم کے ان حصوں کی ستر پوشی کریں، چھپائیں جو قابل شرم و حیا ہیں۔ اللہ پاک نے شرم و حیا کو انسانوں کی فطرت میں رکھ دی ہے، اور شرم و حیا کو ایمان کا ایک حصہ بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ خوب جانتی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جنت کا عمدہ لباس اتروا لیا گیا تو وہ شرم کے مارے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ آخر یہ شرم و حیا اور غیرت ہی تو تھی کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام درختوں کے پتوں سے بدن ڈھانکنے پر مجبور ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ لباس پہننے کا پہلا مقصد یہی ہے کہ جسم کے قابل شرم و حیا والے حصوں کی حفاظت ہو، بے پردگی، عریانیت اور جسم کی نمائش نہ ہو۔ اگر لباس پہننے کے باوجود جسم جھلکتا ہو یا جسم کی نمائش کے لیے لباس پہنا گیا ہو تو ایسا لباس نہ خدا کو پسند ہے اور نہ ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، بلکہ وہ لباس اللہ کے نزدیک گناہ عظیم کا ذریعہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ کا ذریعہ ہے کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گے۔ لباس کے سلسلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا، لباس کے کیا آداب ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ خدا کرے میری بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنا لباس بنانے والیاں بن جائیں، آمین۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ تقویٰ کے لباس سے باطنی پاکیزگی بھی مراد ہے اور ظاہری پرہیزگاری بھی۔ تقویٰ کے لباس سے باطنی پرہیزگاری بھی مراد ہے اور ظاہری پرہیزگاری کا لباس بھی، یعنی ایسا لباس پہنے جو شریعت کی نگاہ میں پرہیزگاری کا لباس ہو، جس سے تکبر، غرور اور گھمنڈ ظاہر نہ ہوتا ہو، اور نہ ایسا لباس ہو کہ عورتیں مردوں والا لباس اور مرد عورتوں والا لباس پہنے۔ ایسا لباس ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہو کہ لباس پہننے والی خدا سے ڈرنے والی اور بھلی اور دیندار عورت ہے۔
نیا لباس پہنے تو سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا عنایت فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص نیا کپڑا پہنے اگر گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے غریب کو خیرات میں دیتے، اور نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا بھی پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی و اتجمل بہ فی حیاتی، یعنی ساری تعریف اور حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا جس سے میں اپنا جسم چھپاتی ہوں، اور وہ لباس میرے لیے اس زندگی میں حسن و خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ کپڑا پہنتے وقت داہنے جانب کا خیال رکھے۔ کرتا یا پائجامہ پہنتے وقت سب سے پہلے داہنی آستین اور داہنے پائچے میں ہاتھ ڈالے، پیر ڈالے، پھر بائیں میں۔ کپڑا پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجیے، ہو سکتا ہے اسی میں کوئی کاٹ کھانے والا زہریلا کیڑا مکوڑا یا سانپ بچھو موجود ہو۔ آپ نہ جھاڑیں اور پہن لیں، پھر وہ جانور آپ کو کاٹ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے۔ پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوہ جھپٹا اور وہ موزہ لے اڑا اور کافی اوپر لے جا کر چھوڑا۔ موزہ جب اونچائی سے نیچے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانپ دور جا پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لیا کرے۔ تو یہاں دیکھیے ہمیں نبی کی ایک اور سنت معلوم ہو گئی کہ کپڑا پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیا کرے، اور اس میں بھی فائدہ کس کا؟ ہمارا ہی فائدہ، کہ اگر اس میں کہیں کوئی کیڑا مکوڑا یا زہریلا جانور ہو تو وہ اس سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے کا پائجامہ یا لنگی پہننا نہ صرف حرام ہے بلکہ غرور و تکبر کی علامت ہے۔ آپ کا مبارک ارشاد ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دے گا۔ ایک وہ شخص جو غرور و تکبر میں اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنی دکان چمکاتا ہے۔ اسی طرح مردوں کو ریشمی لباس پہننا بھی حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اس کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس کو نہ پہن سکے گا۔ عورتوں کے لیے ایسا باریک لباس پہننا حرام ہے جس سے بدن جھلکے، اور نہ ایسا چست لباس پہنے کہ بدن کا ہر حصہ الگ الگ ظاہر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور رجھاتی ہیں، اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور رجھتی ہیں۔ ان کے سر غرور و ناز سے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرف مائل ٹیڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہماری ان ماں و بہنوں کے لیے بہت ہی غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہی ہے جو اپنا لباس اس انداز میں رکھتی ہیں کہ بدن کی نمائش ہو، نہ محرم مرد ان کو دیکھیں اور ان کی طرف مائل ہوں۔ میری ماؤں اور بہنوں، سوچو اور غور کرو، آج ہی سے ایسا لباس سے توبہ کر ڈالو جس سے جنت کی خوشبو تک ہم نہ پا سکیں گے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ ایک بار حضرت عصمہ رضی اللہ عنہا باریک کپڑا پہنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ ہی پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر آئے۔ اسی طرح لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں۔
میری بہنوں، دوپٹہ اوڑھے رہنے کا اہتمام کرو، سر اور سینہ چھپا رہے، دوپٹہ ایسا باریک نہ ہو کہ سر کے بال نظر آئیں۔ اوڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رکھا کرو۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر سے باریک کا ایک ململ آیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر ایک صحابی کو دے دیا اور فرمایا اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ پھاڑ کر اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی بناوٹ اندر سے نہ جھلکے۔ قرآن و حدیث کا یہ صاف اعلان ہے، اس اعلان کو سنو اور غور کرو اور اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کی پاسداری کرو۔ 4 انگل کی پٹی گلے میں ڈال لینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے اور مسلمانیت ہے۔ خدا کے حکموں کا اپنے غلط طرز عمل سے مذاق نہ اڑاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کے ماحول میں تو دوپٹہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ بال کٹا لیا اور دوپٹہ ہو یا نہ ہو بالوں کی نمائش تو ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے راستے پر چلنے والیاں بنائے۔ اسی طرح لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیے، نہ ایسا لباس پہنیے کہ جس سے فخر و نمائش ظاہر ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر اترائیں اور اپنی دولت کی بے حد نمائش کریں، اور نہ ایسا لباس پہنیے جو آپ کی طاقت اور وسعت سے زیادہ قیمتی ہو۔ اگر آپ نے اپنی حیثیت کا خیال نہ رکھا اور محض دوسروں کی دیکھا دیکھی میں قیمتی لباس خرید لیا تو یہ آپ کی فضول خرچی ہوگی۔ حق تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو میری بہنوں، آپ فضول خرچی کرنے والی نہ بنیں اور نہ شیطان کی بہن بنیں۔ افسوس کہ آج ہمارے ماحول میں اس کا قطعاً خیال نہیں رکھا گیا۔ ہم فیشن کا لباس خریدنے میں ایک دوسرے سے ہرگز اپنے کو پیچھے رکھنے والی نہیں ہیں۔ چاہے پیسہ ہو یا نہ ہو تو قرض لے کر شوق پورا کیا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی بات ہے کہ اپنے شوق پورا کرنے کے لیے آپ قرض لے کر قرضہ دار بن کر اپنے آپ کو چمکائیں؟ اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو، اپنی وسعت کے مطابق پہنو، اپنی وسعت کے مطابق اپنی زینت کے مطابق پہنو۔ آپ ہمیشہ اپنی وسعت کا خیال رکھتے ہوئے لباس پہنیں، ایسا بھی نہ ہو کہ اس سے خواہ مخواہ غربت، پریشان حالی اور خستہ حالی ٹپکے اور آپ کی صورت سوال کرنے والوں ہی جیسی ہو۔ بعض لوگ پھٹے پرانے اور پیبند لگے کپڑے پہننے کو ہی دینداری سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو جو صاف ستھرا سلیقہ مند اور وسعت کے مطابق کپڑا پہنتے ہیں ان کو دیندار سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ خیال سراسر غلط ہے۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جسم پر نہایت گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے۔ آپ سے نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، گائے ہے، بکری ہے، گھوڑے ہے، غلام ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے بدن پر ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا اثر تمہارے بدن پر ظاہر ہونا چاہیے۔ ناداروں اور فقیروں جیسی صورت خواہ مخواہ نہ بنانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے اور خدا اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کنجوسی نہ کریں، اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، ورنہ اللہ کے ہاں اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں اتنی مال و دولت دی، تم نے کہاں خرچ کی، اپنے اہل و عیال پر کتنا خرچ کیا؟ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، وسعت کے مطابق ہے، تو آپ اچھے لباس پہنو، عمدہ لباس پہنو، اپنے پرانے کپڑوں کو غریبوں کو دے دو۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ سادہ باوقار مہذب لباس پہنیں اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے۔ لباس میں ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیزگاری کیجیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عیش پسندی سے دور رہو، اس لیے کہ خدا کے پیارے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اس کو شرافت اور بزرگی کا لباس آراستہ فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔